بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عمران خان صاحب کو ابھی بھی سپریم کورٹ سے امیدیں ہیں، اور نیوٹرل سے کس کو امید ہے یہ بھی انہی کو پتہ ہے، اور فرح گوگی عمران خان کی فیملی ممبر ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ تھا، اب پتہ چلا ہے ہمیں۔ اور عمران خان صاحب کی امید تو ادھر سپریم کورٹ سے ہے، لیکن ان کی پارٹی کو الیکشن کمیشن سے کوئی امید نہیں ہے، اس لیے انہوں نے وہاں پر ایک درخواست داخل کر دی ہے کہ ان کی جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے اس کو ابھی روک لیا جائے۔ اور شیخ رشید صاحب پریشان ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، تلملا رہے ہیں، اور ضمنی انتخاب کے لیے پارٹی نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے۔ اور نواز شریف صاحب تو واپس نہیں آئے، پرویز مشرف صاحب واپس آ رہے ہیں۔ اور پی آئی اے ہماری نیشنل فلیگ کیریئر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کرونا ایکسپورٹ کر رہی ہے۔ تو خیر عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں کہ انہیں کیا امیدیں ہیں۔ انہیں امیدیں ہیں سپریم کورٹ سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بتایا جائے کہ ہم آزاد اور پرامن احتجاج کر سکتے ہیں۔ بندہ پوچھے خان صاحب، آپ اور پرامن احتجاج یہ کس دنیا کی بات کرتے ہیں؟ آپ کے لوگوں نے جو ہنگامہ آرائی کی، جو توڑ پھوڑ کی، آگ لگائی اور اسلحہ لے کر آئے ہوئے تھے، خود عمران صاحب کے بقول وہ یہ مانے ہیں عمران خان صاحب کہ ہمارے لوگوں کے پاس بھی اسلحہ تھا۔ تو جب جو لوگ اسلحہ لے کر آ جائیں وہ کس طرح سے پرامن ہو سکتے ہیں؟ کس پرپز کے لیے وہ اسلحہ لے کر آئے تھے؟ اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اچھا، ان کی تیاری بھی ویسے بڑی عجیب ہوتی ہے، آپ کو پتہ نا، پہلے وہ تیاری کر رہے تھے لانگ مارچ کی، اور وہ لانگ مارچ ناکام ہو گیا، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ تو میری تیاری نہیں تھی، اس لیے اب میں دوبارہ کر رہا ہوں۔ اچھا، وہ جو دوبارہ کرنا تھا تو 25 مئی کے بعد آج آدھا مہینہ گزر گیا ہے، تو ابھی تک وہ ان کا لانگ مارچ دوبارہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی تیاری نہیں ہو رہی ہے، لیکن اب وہ الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے۔ اچھا، ویسے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل الیکشن کی تیاری شروع کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے ضمنی الیکشن کی تیاری شروع کی ہو، جس کے لیے انہوں نے اپنے جو پارٹی کے امیدوار ہیں وہ بھی فائنل کر لی ہیں۔ پنجاب سے ویسے 20 سیٹیں تھیں، اور یہ 20 کی 20 سیٹیں پی ٹی آئی کی تھیں، جو لوگ ان سے منحرف ہو گئے، ان کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ تو اب یہ حال ہے کہ انہیں 20 کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے۔ پی ٹی آئی کو پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کے لیے 20 کینڈیڈیٹ نہیں مل رہے، تو 18 امیدواروں کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کیسے بھاگ دوڑ کر کے مانگ تانگ کے انہوں نے پورے کیے ہیں، یا آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے۔ تو لیکن وہ جو بتا رہے ہیں کہ میں الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں عوام نیوٹرلز کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک تو ان کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اس سلسلے سے باہر نہیں آ رہے ہیں کہ کسی طرح وہ اس مسئلے کو چھوڑ کر کے، فوج کی انوالومنٹ کو چھوڑ کر عوامی جو ہے زور پر وہ اپنی کیمپین کریں، یا اپنی مہم چلائیں، یا اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں۔ وہ مسلسل اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح نیوٹرل جو ہیں وہ ان کی نیوٹرالٹی ختم ہو جائے۔ اچھا، ویسے تو ان کی نیوٹرالٹی ختم ہے، جو خان صاحب کا کانسیپٹ تھا نا نیوٹرل کا، وہ تو نہیں ہے، کیونکہ وہ اس حکومت کا حصہ ہیں۔ تو حکومت جو بھی احکامات دے، یا حکومت جو چاہے کہ انہوں نے کرنا ہے، اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اور یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق، ان کے اپنے رولز کے مطابق یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے کام کرنا ہے حکومت کے کہنے پر۔ تو لیکن خان صاحب کو تو نیوٹرل اس صورت میں چاہیے کہ جب وہ حکومت سے باہر ہوں، تاکہ وہ حکومت کی مدد نہ کر سکیں، اور جب وہ خود حکومت میں ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تو، پھر وہ پرانی بات آ جائے گی، لیکن میں کیا کروں، وہ بات ہی ایسی ہے، بار بار ریپیٹ کرنی پڑتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اس لیے رکھنا چاہتا تھا تاکہ اپوزیشن پارٹیاں میرے خلاف جو ہے عدم اعتماد کی تحریک نہ لا سکیں۔ یعنی ایک کانسٹیٹیوشنل ایک جو میتھڈ ہے گورنمنٹ میں، جو پارلیمانی جمہوریت میں ایک آئینی طریقہ کار ہے کسی حکومت کو ہٹانے کا، یا ہٹانے کی کوشش کرنے کا۔ جیسے کہ ابھی ریسنٹلی ادھر ہوا، برطانیہ میں ہوا ہے کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی اور اس پہ ووٹنگ ہوئی۔ اچھا، ان کے اپنی پارٹی کے زیادہ تر لوگ اس پرائم منسٹر کے خلاف تھے، تو اس پر وہاں پر ووٹنگ کرا لی گئی، اور وہ ووٹنگ ناکام ہو گئی، یعنی ان پہ ووٹ عدم اعتماد میں نہیں آئے، تو وزیر اعظم صاحب بچ گئے برطانیہ کے۔ تو جمہوری طریقے سے جس طرح برطانیہ کے وزیر اعظم عدم اعتماد کی تحریک سے بچ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں، اس طرح عمران خان صاحب کو کیا یہ طریقہ نہیں معلوم تھا؟ لیکن وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے ڈی جی آئی ایس آئی پر، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایس آئی اپنا نیوٹرل کردار نہ ادا کرے، یعنی جو ان کا کردار ہے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے، ملک کے دفاع کے حوالے سے، دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے،
ISI وہ اپنا کردار ادا کرنے کی بجائے ان کے ساتھ مل کر پولیٹیکل پارٹیز کو مینیج کرے. یہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی. تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ لوگ نیوٹرلز کی طرف دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کا تو مسئلہ نہیں ہے. عمران خان صاحب لوگوں میں وہ اشتعال پیدا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب لوگوں میں وہ نفرت پیدا کر رہے ہیں, عمران خان صاحب لوگوں کے جذبات اس طرح سے ابھار رہے ہیں کہ وہ فوج کے خلاف ہو جائیں. بس یہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے, کیونکہ فوج انہیں اقتدار سے نکالنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی. خان صاحب کی صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ جن لوگوں نے مجھے اقتدار سے نکالا ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے عدم اعتماد کے ذریعے مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور خود حکومت بنا لیا ہے, فوج کو چاہیے, ISI کو چاہیے کہ آ کے ان کو پکڑ لیں اور انہیں الٹا لٹکا دیں. چونکہ یہ کام نہیں ہو رہا تو خان صاحب کو برا لگ رہا ہے. اب اس میں خان صاحب کو کیسے سمجھایا جائے؟ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ صرف اس کا ایک ہی حل ہے کہ خان صاحب کو اقتدار دے دیا جائے, خان صاحب کو دوبارہ سے کسی طرح پرائم منسٹر ہاؤس میں لا کر بٹھا دیا جائے. اب یہ کون کرے؟ اب کسی اور ملک سے مدد مانگ لیں, جیسے ان کے خیال میں امریکہ مدد کرتا ہے. تو ویسے تو ان کو کوئی منہ لگاتا نہیں ہے, کوئی بھی ملک انہیں نہیں منہ لگا رہا تھا. لیکن اب جب اس حکومت کے ساتھ معاملات کچھ ٹھیک ہونے لگے ہیں لوگوں کے, دیگر ملکوں کے, تو خان صاحب کو ان کی پارٹی کو بڑی پریشانی ہے. اب شیخ رشید صاحب آج فرما رہے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو تو کوئی $1 بھی نہ دے, امداد تو جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب لے کر آتے ہیں. اچھا جی, بہت اچھی بات ہے. یہ شیخ رشید صاحب کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ایسے پتہ چلا کہ ان کے دور حکومت میں جب بھی ان کے پرائم منسٹر صاحب کا کوئی دورہ ہونا ہوتا تھا تو اس سے پہلے آرمی چیف کو بھیجا جاتا تھا, یا پھر جہاں وہ معاملات بگاڑ آتے تھے وہاں پہ آرمی چیف جاتے تھے, جیسا کہ سعودی عرب میں ہوا کہ انہوں نے جو معاملات خراب کیے پھر آرمی چیف کو رپورٹس کے مطابق جانا پڑا معذرت کرنے کے لیے, کچھ اس طرح کا معاملہ کرنے کے لیے کہ جناب اس کی جان چھوڑ دیں, اس کو بخش دیں, اس جو بھی ہے یہ چلے نہ سمجھ جائے, وٹ ایور جو بھی انہوں نے کہا ہوگا. تو شیخ رشید صاحب کے ذہن میں وہ باتیں ہیں. تو اب جب چائنا سے $2 ارب ملنے کا امکان بنا ہے تو لگتا ہے جیسے ان کے تو پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں, انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس بات کی. او حضور, یہ ملک بچے گا, ہماری اکانومی بچے گی, ہمارا ملک آگے چلے گا تو ہی آپ کی سیاست بھی ہوگی, تبھی کسی اور پارٹی کو بھی چانس ملے گا کہ وہ حکومت میں آ جائیں. لیکن PTI تو ان کا تو خیال یہ ہے کہ چونکہ ان کی حکومت نہیں ہے اس لیے یہ سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے. تو اس طرح سے کر کے تو آپ کچھ نہیں چلا سکتے, پھر تو یہ ملک نہیں چلے گا. اور اگر خدا نہ خواستہ جب یہ ملک نہ ہو تو آپ کہاں سیاست کریں گے؟ آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ پھر آپ کو کون پوچھتا ہے؟ باہر کے ملکوں میں تو کوئی آپ کو منہ نہیں لگاتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ خان صاحب کے چونکہ بچے باہر رہتے ہیں اور ان کی ایک عدد سابقہ بیگم جو ہے وہ بھی باہر رہتی ہیں, تو ممکن ہے ان کو تو وہاں پہ رہائش بھی مل جائے, ان کو اچھا انتظام بھی ہو جائے, اور کافی پیسہ ہے. بڑی لوٹ مار ہوئی ہے. خان صاحب یہ تو ابھی تو شروع ہوئی ہیں نا چیزیں, وہ جو فرا گوگی سے چیزیں شروع ہوئی تھی وہ اس کے تو مزید دروازے کھلتے جا رہے ہیں کہ فرا گوگی آپ کی فیملی ممبر کے طور پر رہ رہی تھی وہاں پہ. اب یہ عوام کے لیے, یہ ہمارے لیے ایک بڑی خبر ہے. پرائم منسٹر ہاؤس میں ہر آنے جانے والے کا ریکارڈ ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے, وہ ریکارڈ میں آتا ہے کہ کتنے بجے یہ لوگ آئے ہیں اور کتنے بجے باہر نکلے ہیں, وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن اب یہ پتہ چلا ہے کہ فرا گوگی صاحبہ اور ان کے میاں احسن گجر صاحب, احسن جمیل گجر جو ہیں, وہ ان کے آنے جانے کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا, کہیں پر ان کی انٹری نہیں ہوتی. وہ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ انہیں عمران خان صاحب کی فیملی ٹریٹ کیا جاتا ہے. ظاہر ہے ان کی فیملی تو دن میں 4 چکر بھی لگا سکتی ہے, 10 چکر بھی لگا سکتی ہے, تو ان کی تو انٹری نہیں ہوتی. تو فرا گوگی صاحبہ کو فیملی ممبر کا درجہ حاصل تھا. عمران خان صاحب, آپ کی پارٹی کے جو لوگ تھے, شہباز گل صاحب اور باقی لوگ جو لوگ تھے نا, فواد چودھری صاحب, انہوں نے تو پہلے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے, کہا تھا وہ کون ہے, ہمیں کیا پتا. فواد چودھری صاحب نے کہا تھا نا کہ وہاں تو اتنے سارے لوگ آتے جاتے ہیں, مجھے کیا پتا. تو اب بھی جب اس خبر پہ فواد چودھری صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے ان کا ورژن لینے کے لیے, تو ان دونوں نے جواب ہی نہیں دیا. نہ شہباز گل نے کوئی جواب دیا, نہ فواد چودھری صاحب نے جواب دیا. کس منہ سے جواب دیں؟ ویسے تو وہ ماشاءاللہ اتنے ثابت قدم ہیں, یعنی اتنے ڈھیٹ ہیں کہ وہ ابھی بھی اس کا کوئی سٹوری بنا کے کوئی بتا سکتے ہیں. لیکن فرا گوگی عمران خان صاحب کی فیملی ممبر کے طور پر وہاں آتی جاتی تھی, ہو سکتا ہے وہاں رہتی بھی ہوں. اچھا, یہ اب جب یہ بات کھلی ہے تو اس پہ تحقیقات ہو رہی ہیں, کیونکہ یہ تو سیکیورٹی بریچ کا بھی معاملہ ہے نا. اس طرح سے کسی لوگوں کا آنا جانا, یہ کون لوگ تھے اور کس حیثیت میں وہاں آ رہے تھے؟ تو وہ حیثیت ہم سب کو پتہ ہے. وہ فرنٹ لیڈی تھیں, جس کو فرنٹ مین جیسے کہا جاتا ہے, وہ پیسے پکڑ رہی تھیں, وہ ملک ریاض صاحب سے زمینیں لے رہی تھیں, اور وہ زمینیں فرا گوگی کے نام پہ ٹرانسفر ہوتی تھی
اور پھر اس کے بعد پیسے کیسے پہنچتے تھے یہ تو اب اگلا سٹیپ ہے نا. یہ تو جب یہ لوگ پکڑے جائیں گے, ان پہ کوئی تحقیقات ہوں گی, جب ان تفتیش کی جائے گی تب پتہ چلے گا نا. لیکن یہ ہونا ضرور ہے, آج نہیں تو کل. اور کتنی دیر ممکن ہے کچھ تھوڑا سا کمپرومائز ہو جائیں چیزیں. ہماری سیاسی حکومتیں اسی طرح ہوتی ہیں نا, کچھ چیزوں پہ لے دے ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کر لیں گے, آپ یہ کر لیں, اس طرح سے. تو لیکن حضور وہ جو گھڑی چوری سے معاملات شروع ہوا تھا نا, اور وہ جو ملک ریاض صاحب نے زمینیں دی تھیں یونیورسٹی کے نام پر, اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے تو وہ لنگر خانے کے نام پر دی ہے, اور پھر وہ ہیرے کی انگوٹھیاں, اور یہ ساری چیزیں کھلنی ہیں. تو یہ جو اب آپ کی فیملی ممبر ہو گئی اب تو یہ پہلے تو ان نون تھی نا, ایسے ہی نہیں. خان صاحب اب سمجھ آئی, خان صاحب جو وکالت کر رہے تھے, مطلب یار ایک خاتون ہے, اگر آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے, اس پر کوئی الزام لگ رہا ہے کہ وہ پیسے کھا رہی تھی پنجاب میں ٹرانسفرز اور پوسٹنگز کے لیے, تو سابق وزیر اعظم کو کیا ضرورت ہے کہ ان کی وکالت کرنا شروع کر دے آ کے. وہ وکالت اس لیے کر رہے تھے کہ یہ ان کی فیملی ممبر ہیں. تو خان صاحب وہ جو نعرے لگتے تھے نا, سارا ٹبر چور ہے, تو اب یاد رکھیے گا کہ نعرے پھر اسی طرح کے لگنے ہیں. یہ اب آپ کے ٹبر میں شامل ہو گئی ہوئی ہیں, تو آپ نے ان کا جواب اپنے ٹبر کے طور پر دینا ہے. اور کامران شاہد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میرے سورسز سے جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ پتہ چلا ہے کہ پرویز مشرف صاحب واپس تشریف لا رہے ہیں. ان کی تیاریاں مکمل ہو گئی ہیں, اور اس مکمل تیاریوں میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں, ان کی فیملی کی رضامندی ظاہر ہے, اور ایئر ایمبولینس آنی ہے, اور ان کا ادارہ بھی اپنے سابق باس کے ساتھ کھڑا ہے. اچھا, بہت اچھی بات ہے, ہر ادارے کو اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اچھا, ان کی فیملی چاہتی ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں, وہ ایک پاکستانی تھے, بالکل ہونا چاہیے. ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ پاکستان آ سکتا ہے. اچھا, اور اس ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ وہ کس قسم کے کیسز میں انوالو ہے. ہاں, جب وہ واپس آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد قانون کا کام ہے, حکومت کا کام ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں, ان کے خلاف جو مقدمات ہیں, اور جہاں جہاں انہیں سزا ہو چکی ہے, ان سب چیزوں کے مطابق اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. اچھا, لیکن ہماری تو سیاسی حکومتوں نے بیماروں کے لیے تو بڑا ویسے ہی اسپیشل پیکج ہوتا ہے نا, ان کے لیے بڑے اچھے اچھے ہاسپٹلز, اور ایون گھروں کو ہاسپٹل ڈکلیئر کر دینا, تو وہ بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے, لیکن خدا را وہ جو خواجہ آصف صاحب والا معاملہ ہے نا, وہ ایسے نہیں ہو رہا تھا. کل ہی انہوں نے بیان دیا تھا نا, تو لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ خواجہ آصف صاحب کے دل میں یہ محبت کہاں سے جاگی ہے. وہ خواجہ آصف صاحب کے دل میں محبت نہیں جاگی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انتظام ہو رہا ہے, کچھ لوگ اور کچھ ادارے اس میں شامل ہوں گے کہ پرویز مشرف صاحب نے واپس آنا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کے پاس آپ کو پتہ نا کون سی منسٹری ہے, ڈیفنس منسٹری ہے ان کے پاس, تو ان کے علم میں بھی آ گیا ہوگا. تو اب انہوں نے جو بعد میں خفت ہونی ہے, جو شرمندگی ہونی ہے, ویسے تو ڈھیٹ ہوتے ہیں. دیکھیں, اگر پالیٹکس کرنی ہے تو بندے کو بے شرم ہونا چاہیے اور ڈھیٹ ہونا چاہیے. تو وہ کوئی بھی پارٹی کے لوگ ہوں, مطلب اس میں لوگ کوئی کسی بھی قسم کی بات کر سکتے ہیں, کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں, سچا اور جھوٹا دونوں طرح سے. تو وہ یا آپ کہہ لیں کہ انہیں بڑا مضبوط نروس کا مالک ہونا چاہیے. میں تھوڑا سا لفظ ایسے استعمال کر گیا ہوں جو ذرا تھوڑا سا لوور کیٹیگری میں آتے ہیں درجہ بندی میں, شاید کہ ڈھیٹ ہونا چاہیے بندے کو. تو خواجہ آصف صاحب نے شاید اپنی طرف سے فیس سیونگ کی کوشش کی تھی. انہیں پتہ تھا کہ مشرف صاحب نے آنا ہے, یہ سارے معاملات ہو گئے ہیں, تو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں. تو موسٹ ویلکم مشرف صاحب, آپ کا ملک ہے, بلکہ آپ ہی کے لیے تو ملک ہے. مشرف صاحب وہ شخص ہیں جنہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ بطور فرد واحد, بطور ایک غاصب کے, ایک قبضہ کرنے والے حکمران کے, وہ ملک کے آئین میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں. تو مشرف صاحب کو بندہ کیا پوچھے, ہم تو ان عدالتوں کو بھی نہیں پوچھ سکتے جنہوں نے یہ اجازت دی تھی. اور یہ چند دن بعد آپ دیکھیے گا جس طرح سے وہ پروٹوکول کے ساتھ آئیں گے, اور اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور زندگی دے. ان کی فیملی کے مطابق چونکہ اب ریکوری مشکل ہے, تو وہ جو کچھ انہیں پروٹوکول ملنا ہے, یہ اس ملک کی بدقسمتی کی ایک تصویر دوبارہ سے ہمارے سامنے آئے گی کہ وہ لوگ, ایک تو ہے نا عام جرائم میں ملوث لوگ, ایک ایسا شخص جس نے اس ملک کا آئین توڑا, جس نے اس ملک کے لوگوں کو بیچا, مطلب اس کا اپنا کلیم ہے کہ میں نے لوگ بیچے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری زمین کا حصہ جو ہے وہ غیر ملکیوں کو دیا, ہمارے ایئر بیسز وغیرہ جو دیے. اچھا, اس کو پروٹوکول ملے گا, اس کے خلاف کارروائی کوئی نہیں ہو سکتی. اور اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ صرف اور صرف ہمارے سیاستدان, وہ چاہے نون لیگ ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہے, اور چاہے باقی دیگر جماعتیں ہیں. اب ان کا امتحان ہے
یہ جو پیپلز پارٹی بھی شور مچاتی ہے نا مختلف چیزوں پہ، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اسمبلی میں آ کے کرنا، تو یہ ایک بڑا امتحان ہے. اچھا اسمبلی میں آ جائیں جی، پیپلز پارٹی کا پھر دوبارہ کلیم وہ آ رہا ہے، ریکویسٹ آ رہی ہے کہ جی علی وزیر کا جو ہے پروڈکشن آرڈر جاری کیا جائے. تو پروڈکشن آرڈر کیوں نہیں جاری ہو رہا؟ اسپیکر سے درخواست کریں. اسپیکر کون ہے جی؟ پیپلز پارٹی کا اپنا بندہ ہی تو ہے نا، راجہ پرویز اشرف صاحب، تو کروا لیں. اچھا مطلب کیسے اپنی بے بسی ہمیں دکھاتے ہیں یار، خدا کا واسطہ ہے اپنی بے بسی ہمیں مت دکھائیں. ہمارا جو ٹرسٹ ہے سیاستدانوں پہ وہ مزید کمزور ہو جاتا ہے. مطلب ویسے تو پچھلے 50 60 70 سالوں میں باقاعدہ ایک کیمپین چل رہی ہے کہ سیاستدان چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں اور کمزور ہیں، مطلب یہ ساری چل رہی ہے. اس کے باوجود ہمارا جمہوریت پہ یقین ہے، ہمارا جمہوریت پہ ایمان ہے. ہم ان سیاسی جماعتوں کو بار بار ووٹ دیتے ہیں، پھر ہم ان سے امیدیں لگا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ ہمارے حقوق کا تحفظ کریں گے، یہ ہمارے لیے لڑیں گے. لیکن ہمارا وزیر اعظم جا کر بلوچستان میں کھڑا ہو کر کہہ دیتا ہے کہ میں جو ہوں وہ طاقتور حلقوں سے بات کروں گا. یار مطلب وہ کون ہے طاقتور حلقے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم سب سے طاقتور ہے. پھر ہماری جو بڑی پارٹی ہے دوسری وہ اسپیکر سے درخواست کر رہی ہے. اسپیکر کون ہے؟ انہی کی پارٹی کا اسپیکر ہے نا. یا وہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب جو طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو لایا جائے، اس میں اسمبلی میں لایا جائے. یار آپ حکومت کا حصہ ہیں، آپ لوگوں کو یہ کام کر گزرنے چاہیے، یہ ہمیں نہ سنائیں. جب آپ اس طرح کی اپنی بے بسی شو کرتے ہیں، جب آپ کے لیڈرز بڑے بڑے بزرگ بابے ہمیں رو کے دکھاتے ہیں کہ جناب او ہو ہم نے تو یہ اس لیے کر دیا تھا کہ بڑا پریشر تھا، تو پھر میں جس جج پہ ہم لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس نے پریشر میں آ کے بھٹو کی پھانسی پر وہ دستخط کر دیے تھے اس کے آرڈر پر، تو یہی تو ہماری حکومتیں کر رہی ہیں کہ وہ پریشر میں آ کے کیا کیا کام کر رہی ہیں. ان پریشرز سے نکلیں، ان کمپرومائزز سے نکلیں، ان مصلحتوں کو چھوڑ دیں، اور ایک چیز کا خیال رکھیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام نے آپ کو ووٹ دینے ہیں، عوام کے ووٹ لے کر آپ نے حکومت بنانی ہے. جس دن آپ یہ سمجھ لیں گے، جس دن آپ یہ مان لیں گے، اس دن سے چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوں گی. فارن فنڈنگ کیس کا سن لیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں آج پھر انہوں نے درخواست دائر کر دی ہے پی ٹی آئی نے کہ ہمارا فیصلہ نہ سنایا جائے. یار اگر بندہ چور نہ ہو، اگر بندہ گلٹی نہ ہو، اگر جو پارٹی ہے وہ گلٹی نہ ہو، تو انہیں کیوں فکر ہے اس کا فیصلہ آنے سے؟ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا فراڈ کیے ہیں، انہوں نے کیا دو نمبریاں کی ہیں. ان سے بچنے کے لیے وہ بار بار درخواست دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ روک لیا جائے اور یہ پبلک نہ کیا جائے، مطلب فیصلہ آئے ہی نہ. کیوں نہ آئے؟ کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ ہمارا فیصلہ کریں. بھئی یہ کیسے کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک چور، ڈاکو، قاتل یہ کیسے کنڈیشن لگا سکتا ہے کہ میرے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ فلاں فلاں کے کیس کے ساتھ کرے؟ مطلب یہ کیا سائنس ہے؟ کون سی سائنس ہے؟ الیکشن کمیشن کو سوچنا چاہیے کہ اس بارے میں کوئی اپنا واضح موقف لیں، اور وہ جو انہوں نے 5 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 5 دن میں اپنے دلائل مکمل کریں اور ہم 7 دن میں فیصلہ سنا دیں گے، اس کو کنکلوڈ کریں اور فیصلہ سنائیں. ہاں دوسری پارٹیوں پہ بھی جو ان کی بھی لیگل ریکوائرمنٹس پوری کر کے، جیسے یہ 2007 سے آئی تھنک چلتا آ رہا ہے، تو ان دیگر پارٹیوں کو بھی ان کا سنیں اور ان کا فیصلہ کریں قانون اور آئین کے مطابق. کسی کے پریشر میں آ کے نہیں، کسی کے ساتھ ملا کر نہیں. جو رولز بتاتے ہیں، جو قانون بتاتا ہے، جو آئین بتاتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کریں. اور پی آئی اے کی سن لیں، لاجواب وہ کیا ہے، باکمال لوگ اور لاجواب سروس. چائنا کے لیے پی آئی اے کی فلائٹس کئی ماہ سے بند ہے. یہ جو ہے نا مجھے وہ یاد آ گیا، شہباز شریف صاحب یہ کام کرتے تھے، وہ مینار پاکستان پہ پنکھا لے کر بیٹھ جاتے تھے، اور وزیر اعظم صاحب اب ہمارا بھی وہی حال ہو گیا ہے. اے سی بند ہیں اور پنکھے بھی بند ہوئے ہوئے ہیں، کیا کریں ہم؟ اور آپ جو ہیں، آپ نے کپڑے بیچ کے جو آٹا سستا کرنا تھا تو تھوڑے سے اور کپڑے بیچیں، کوئی بجلی کا بھی بندوبست کر دیں پلیز. خیر میں پی آئی اے کی بات کر رہا تھا کہ پی آئی اے کی فلائٹیں بہت عرصے سے بند ہیں چائنا کے لیے. اس کی وجہ سے ظاہر ہے بالکل بند ہے، چونکہ کوئی بھی فلائٹ نہیں جا رہی، تو کبھی کبھار جب فلائٹس بک ہوتی ہیں تو ان کی پرائس بہت ہائی ہوئی ہے. 1 وے ٹکٹ جو ہے وہ کوئی 5-6 لاکھ روپے کی ملتی ہے. اچھا وہ بار بار بک ہوتی ہیں، کینسل ہو جاتی ہیں. اس دوران میں ایک آدھا ایسا واقعہ ہوا کہ چائنیز نے پھر کچھ اپنی فلائٹ اسپیشل چلا کے کچھ لوگوں کو چائنا پہنچا دیا ہے. بہت سے چائنیز بھی پھنسے ہوئے ہیں جو واپس جانا چاہ رہے ہیں. تو 11 تاریخ کو پی آئی اے کی ایک فلائٹ گئی ہے PK 854، اسلام آباد سے گئی ہے شیان، اور اس میں وہاں پہنچ کر جب لوگوں کے دوبارہ ٹیسٹ ہوئے ہیں تو 5 لوگوں کے کرونا ٹیسٹ پازیٹیو نکل آئے ہیں، جن میں 3 چائنیز ہیں اور 2 پاکستانی ہیں.
انہوں نے تو خیر فارنر کہا ہے، لیکن یہاں سے گئے ہیں تو قوی امکان یہی ہے کہ وہ پاکستانی ہوں گے۔ تو اس میں پی آئی اے اور جو بھی متعلقہ حکام ہیں، وہ چاہے ہیلتھ والے لوگ ہیں، وہ سول ایویشن والے ہیں، وہ ایئرپورٹ والے ہیں، جو بھی ہیں، یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہے۔ اب چائنا میں وہ وہاں اپنا رپورٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے 0 تک کیسز چلے گئے ہیں یا اتنے کیسز آئے تھے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 12 تاریخ کو 6 کیس ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 5 پی آئی اے کی فلائٹ کے ہیں۔ پی آئی اے کی فلائٹ سے 5 پیسنجرز جو گئے ہیں ان میں کرونا نکلا ہے۔ تو مطلب یہ پاکستان کے لیے بدنامی کا باعث ہے نا، کہ ہمارا جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ اچھی نہیں ہے، یا وہ اس میں کوئی ایسی بدعنوانی ہو رہی ہے کہ 2 نمبر رپورٹس کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں۔ مطلب اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آپ یہاں پر جب آپ کے پاس تمام سہولتیں موجود ہیں تو اس کو کریں۔ اچھا، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ یہ بدنامی پلس اب دوبارہ سے پھر فلائٹیں رک جائیں گی، تو وہ جو کمیونیکیشن کا ایک سلسلہ بنا ہے، ہماری آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، وہ پھر سے رک جائے گا، صرف چند لوگوں کی نااہلی اور کوتاہی کی وجہ سے۔ تو جو بھی لوگ اس میں ذمہ دار ہیں، میں پھر دوبارہ دہراؤں گا، چاہے پی آئی اے ہے، سول ایویشن اتھارٹی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، جو بھی ہے، حکومت کو چاہیے کہ اس پر فوری طور پر ایکشن لے اور اس مسئلے کو حل کریں، تاکہ آئندہ سے ایسے اس طرح کی شرمندگی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ شکریہ۔